سورۃ الحجرات اگر آپ اٹھائیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اور قانون اور بھی زیادہ سخت کر دیا، اور یہاں پہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ صرف آواز اونچی ہوگی، بات ٹھیک کہہ رہے ہو، انداز ٹھیک ہے، لہجہ ٹھیک ہے، لفظ ٹھیک ہے، انداز میں صرف آواز اونچی ہو گئی، عذاب یہ ہوگا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دو، وانتم لا تشعرون، اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ پہلے کیا تھا؟ تم نے اپنے لفظوں پہ اوپر غور کرنا، لفظ ٹھیک بول رہا ہوں، لیکن اب کیا ہے؟ محبوب کی بارگاہ میں آئے ہو، محبوب کی بات کو توجہ سے تم نے سننا ہے، ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ محبوب کتنی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، اور تم نے جب کلام کرنا ہے اس سے نیچے رہ کے کرنا ہے، اور اگر محبوب نے اتنی اونچی آواز میں کی ہے تم نے اور نیچے آ جانا ہے، اگر محبوب نے اتنی اونچی آواز کی ہے تم نے اور نیچے آنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے میں سارے عمل ضائع کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسرا عذاب یہ ہوگا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا اہتمام جو ہے وہ پیش نظر ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام دار الہجرہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیث کا درس دیا، 40 سال تک، اور 40 سال اتنا اہتمام کیا۔ اپنی آواز تو اپنی آواز ہے، کتاب کے ورق کے پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہونے دی، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، اتنی نازک بارگاہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بارگاہ رسالت میں کلام کرتے کہ کبھی حضور کو یہ فرمانا ہوتا کہ ابو بکر ذرا دوبارہ بات کرنا، میں نے بات سنی نہیں ہے۔ اتنا ادب، اتنا لہجہ، اتنی آواز کو جو ہے پست کر دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ادب والوں کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ ہم ذرا اس پہ غور کریں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کے کندھے زخمی رہا کرتے تھے، وہ مدینہ المنورہ کی دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت درمیان میں رستہ موجود ہے، درمیان میں کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہا ڈر لگتا ہے کہیں اس جگہ پہ میرا قدم نہ آ جائے جہاں محبوب کا مبارک قدم آیا ہے۔ ادب والے تو اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنے شیخ کی زبان سے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کا تذکرہ سنا ہے، وہ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ در رسول پہ حاضر ہوئے تو شاگرد بھی ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خاص زندگی کی کمائی ہے، ایک خاص موقع ہوتا ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو جو مریدین تھے، جو طلباء ساتھ تھے، ان کے دل میں یہ جو ہے وہ خواہش تھی کہ ہم وہ منظر دیکھیں گے کہ اتنا تڑپتے ہیں در حبیب کی محبت میں، اور مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے ساری زندگی آنکھوں میں آنسو رہے ہیں، تو آج جب روضہ رسول پہ حاضر ہوں گے تو ہم جو دیکھیں گے کہ ایک عاشق کیسے اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ حاضری اور سلامی پیش کرتا ہے، اور ہمیں بھی قرینہ ادب ملے گا، ہمیں بھی التجائیں اور تمنائیں اور آرزویں محبوب کی چوکھٹ پہ پیش کرنے کا جو ہے سلیقہ سمجھ آ جائے گا۔ تو فرماتے کہ جب ہم ان کے ساتھ پہنچے در حبیب پر، اور روضہ رسول پہ جب وہ پہنچے تو چند لمحے وہاں پر کھڑے رہے، اور پھر جلدی جلدی جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس بارگاہ سے باہر تشریف لے آئے۔ تو ہمیں حیرت تھی، ہم تو کچھ اور خیال کر رہے تھے، آنسو رکیں گے نہیں، دل کی کیفیت عجیب ہو جائے گی، پتہ نہیں کیسا جو ہے وہ لمحہ ہوگا، سنبھال بھی پائیں گے حضرت کو کہ نہیں۔ لیکن ایک عجیب کیفیت دیکھی کہ چند لمحے آنکھیں بند کر کے وہ وہاں کھڑے رہے، اور پھر فوری وہاں سے گزر کر واپس آ گئے۔ تو کہتے جب دوبارہ کوئی بات چھڑی تو ہم نے دوبارہ کوشش کر کے، ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں تو کچھ اور خیالات ہیں کہ ایک عرصے سے آرزو کو پالا ہے، اور محبت اتنی ہے، شوق اتنا ہے کہ ہم تو اپنے شہر میں دیکھتے تھے کہ آپ سنبھالے نہیں جاتے تھے کہ کوئی شعر پڑھ دیتا مدینہ شریف کی عظمت پر، اور آج ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ آپ چند لمحے کھڑے رہے اور پھر جو ہے وہ آگے چل دیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا میں نے ساری زندگی اپنی سانس کو روکنے کی مشق کی ہے،
کہ جب در حبیب پہ پہنچوں گا تو سانس بھی نہیں لوں گا. اور میں آج جب وہ لمحہ قریب آیا، جتنی دیر میں اپنی سانسوں کو روک سکتا تھا میں محبوب کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا. اور جب میری سانسوں نے اب چاہا کہ وہ شور کریں گی تو میں نے در رسول کے روضہ رسول کو چھوڑ دیا کہ کہیں سانسوں کا شور بھی بے ادبی نہ کہلائے. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اور مجھے اور آپ کو یہی سکھایا گیا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینے میں. ادب پر ہی ہمیں اس پر فوکس رہنا چاہیے کہ ادب کو پیش نظر ہے، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس انداز کو چھوڑیں اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہی ورثہ منتقل کرنا. یہ ہمارے اسلاف کی محنت ہے. یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا، کئی 100 سال کی جد و جہد اور محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. دین ادب کا نام ہے، اور جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین رسول نہیں ہے.